آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر میں جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے اسی جگہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہٹا کر راجہ پرتھوی راج کے نوکروں نے راجہ کے اونٹ بیٹھا دیے تھے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرمیشن کے بغیر وہ اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکے تھے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں داخل ہوئے تو انا ساغر تالاب کے پاس اپنے مرید کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، جی حضور۔ فرمایا، بیٹا اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کر کے اذان دو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور انا ساغر تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وضو فرمایا اور اذان دینا شروع کر دی تو اجمیر شریف کے تمام ہندو دھرم کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور گھروں سے باہر آ گئے، دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے ہی اذان دیتے رہے۔ ہندوستان کے سب سے زیادہ تاریک علاقے میں یہ پہلی اذان تھی جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے تھے۔ ہندو دھرم کے لوگ سبھی حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اذان کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصلی پر نماز پڑھانے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکبیر پڑھی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز پڑھائی تو اجمیر کے ہندو دھرم کے لوگ اور بھی حیران ہو گئے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار نماز پڑھی، دوسری نماز پڑھائی اور اسی طرح نماز اس کے وقت پر پڑھتے رہے اور لوگوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ بھی شروع فرما دی۔ ادھر شام کا ٹائم ہو گیا اور اس وقت اجمیر کا راجہ پرتھوی راج تھا، تو راجہ پرتھوی راج کے وہ نوکر جو صرف اس کے اونٹ چراتے تھے، شام کے ٹائم پر وہ راجہ پرتھوی راج کے اونٹ لے کر واپس آئے اور دیکھا کوئی بیٹھا ہے۔ راجہ کے نوکر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے، اے فقیر سائیں، یہ جگہ خالی کر دو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیوں؟ نوکر کہنے لگے کہ بابا فقیر، اس جگہ راجہ پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ 2 گز جگہ ہے، آپ کے اونٹ یہاں نہیں بیٹھ پائیں گے، یہ اور دوسری جگہ خالی ہے، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھا دو۔ لیکن وہ نوکر نہیں مانے اور پھر انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اٹھنے کو کہا۔ جب انہوں نے بار بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بدتمیزی کے ساتھ اٹھنے کے لیے کہا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، قطب الدین بیٹا چلو، اٹھو اور سامان بھی اٹھاؤ، کیونکہ یہاں راجہ پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ اونٹ یہیں بیٹھے رہیں، چلو ہم کہیں اور جا کر رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کو لے کر دوسرے مقام پر چلے گئے۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو راجہ کے نوکر اونٹوں کے پاس آئے اور ان کو گھاس چرانے کے لیے اٹھایا۔ اٹھاتے اٹھاتے راجہ کے نوکر تھک گئے لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نوکر حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، پہلے یہی اونٹ تھے، ہمیں دیکھتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج یہی اونٹ ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو ان نوکروں میں سے ایک نوکر نے کہا کہ یار کل شام کو تم نے اس فقیر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں؟ اب یہ بیٹھے ہی تو ہیں۔ اونٹ چرانے والے بڑے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، تو تمام چرواہوں نے مشورہ کیا کہ چلو راجہ پرتھوی راج کو جا کر یہ سارا معاملہ بتاتے ہیں، وہ جو کہیں گے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب تمام اونٹ چرانے والے اکٹھے ہو کر راجہ پرتھوی راج کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مہاراج اس طرح ایک فقیر بابا ہے جو اونٹوں کو اٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ راجہ نے کہا کہ کیوں نہیں اٹھنے دیتا؟ چرواہے بولے کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جادوگر ہے، جادو کر کے ہمارے اونٹ اٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ راجہ پرتھوی راج نے ملازمین سے کہا کہ جاؤ اور اس فقیر بابا کو کہو، بابا مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو اور اونٹوں کو اٹھنے دو۔
अगर ऊँट यहीं बैठे रहे तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। और फ़कीर तो जानवरों पर बहुत रहम करते हैं। तमाम चरवाहे इकट्ठे होकर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए और हाथ जोड़ने लगे और माफ़ी मांगने लगे, बाबा जी मेहरबानी करो, अपना जादू वापस ले लो और ऊँटों को उठने दो। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि कल शाम तुमने जो हमारे साथ बदतमीज़ी की थी, लिहाजा हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। और याद रखो, जो फ़कीर को नाराज़ करते हैं वो अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं। जब तुमने अल्लाह ताला को नाराज़ किया तो ऊँट तुम लोगों से नाराज़ हो गए थे। अच्छा, आइंदा के लिए कोई गुस्ताखी न करना। और याद रखो, हमारा जादू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जादू इस्लाम में हराम माना जाता है। हम तो सिर्फ़ एक खुदा को मानने वाले हैं। जाओ, जिसके हुक्म से ऊँट बैठे हैं उसी के हुक्म से ऊँट उठ जाएंगे। जब चरवाहे ऊँटों के पास गए और ऊँटों को उठाया तो ऊँट उठ बैठे और वो तमाम के तमाम चरवाहे हैरान हो गए। कहने लगे, ये पहुँचा हुआ बाबा लगता है।